السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ سو گائز، انڈیا اور پاکستان اور آسٹریلیا، یار انڈیا نا پکا میرے منہ میں چڑھا ہوا ہے یار۔ پاکستان اور آسٹریلیا کا میچ کتنا اچھا کھیلے اوپنرز، اور پھر ہمارا گندا انڈا ہمارا بابر اعظم 14 بال میں 18 پہ آؤٹ ہو گیا۔ ہے کوئی نا، ایک تو گندا نکلتا ہی ہے نا، تو اس کے بعد باقی سب پلیئرز اب تک رضوان تک جتنے بھی کھیلے اچھے کھیلے یار، لیکن پھر بھی ہم ہار گئے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم ہار ہی گئے۔ ویسے جن پہ اب وہ نواز پہ اور اسامہ پہ، ان لوگوں پہ مجھے تو کوئی امید نہیں ہے، جو سیدھی صاف گل ہے۔ تو میں تو میچ ٹی وی بند کر کے آ گئی ہوں، میں سوچا ریکارڈنگ ہی کروں، میچ تو ہم جیت نہیں سکتے۔ تو یار افسوس ہے، بہت افسوس ہے کہ اتنا پیارا میچ بنا بنایا ہاتھ سے نکل گیا۔ مطلب جو بھی تھا، پلیئرز ہمارے کوشش تو کر رہے تھے، لگ تو رہا تھا کہ آج انٹینٹ ہے ان کے کھیلنے کا، ان کو تھوڑا سا ہے کہ ہم جیتنے کے لیے آئے ہیں، تو ایسا لگ رہا تھا۔ اور پھر شین 5 وکٹس لے گیا، کتنا اچھا، سب کچھ اچھا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے اسکور تھوڑا زیادہ تھا، اگر کم ہوتا تو میں بھی ہم جیت جاتے، کیونکہ بہت تھوڑے، مطلب میرے خیال میں 280 اسکور تو ہو ہی چکا ہے، ابھی رہتا ہے کتنا، 100 سے بھی کم رہتا ہے، اور میرے خیال میں ابھی کوئی 9-10 اوور پڑے ہوئے، لیکن پھر بھی بات وہیں پہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی وکٹس نہیں ہے، اور ان وکٹس کے ساتھ ہم کھیل نہیں سکتے۔ ویسے ہمت مارے، 20 اسکور بھی مارے تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہاں حقیقت پسند بننا چاہیے، تو ہم نہیں جیت سکتے۔ خیر، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میرا واٹس ایپ پر ایک چینل ہے جو کہ میں نے نیا بنایا ہے، تو اس چینل پہ سب سے مزے کی بات گائز یہ ہے کہ آپ لوگوں کا نمبر لیک نہیں ہوگا، آپ لوگوں کا نمبر کہیں پر شو نہیں ہوگا، ایون مجھے بھی آپ لوگوں کا نمبر شو نہیں ہونے والا، یعنی کہ آپ لوگوں کی جو ڈی پیز وغیرہ ہیں وہ بھی مجھے شو نہیں ہوں گے۔ مجھے خود نہیں پتہ چلے گا کہ میرے گروپ میں، میرے اس چینل پہ کون کون ہے، بالکل جیسے یہ ہوتا ہے نا اپنا یوٹیوب کے چینل پہ پتہ نہیں چلتا ہے، یہاں پر تو آئی ڈیز کے نام پتہ چلتے ہیں، وہاں پہ وہ بھی پتہ نہیں چلتے۔ تو آپ لوگ بالکل بے فکر ہو کر اس کو کر سکتے ہو۔ جیسے ہی میں یہاں پر وہ اپنی ایپیسوڈ پوسٹ کیا کروں گی، میں اس کا لنک وہاں دے دیا کروں گی۔ جن لوگوں کو لنک نہیں ملتا ہے، جن لوگوں کو نوٹیفیکیشن نہیں آتی، ان لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو آپ سب لوگ اس کو چینل کو جوائن کر لو، اور لنک میں یہاں پہ اسی ایپیسوڈ پہ دے دوں گی، آپ لوگ چیک کر لیجئے گا۔ خیر، شروع کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ ویسے مجھے فلو ہو رہا ہے اور میری ناک بند ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے مجھے جب فلو ہوتا ہے، میں ایک بار بہت دفعہ بتا چکی ہوں، میں پھر سے بتا دیتی ہوں کہ جب میں جملہ پڑھ رہی ہوتی ہوں نا، تو میری آواز بند ہو جاتی ہے۔ یہ مت سوچیے گا کہ ریکارڈنگ میں گڑبڑ ہے، بندے میں گڑبڑ ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ مرمے کا احسان، قسط نمبر 118، تحریر عریش شاہ۔ کائزان، تجھے لگتا ہے ہمیں یہاں آنا چاہیے تھا؟ یہ نہ ہو کہ ہم یہاں فضول میں کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ اس میں پھنسنے والی کون سی بات ہے؟ ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہم لوگوں کو مصیبت سے نکالیں گے، تو پھر نکالیں گے۔ تجھے میرے ساتھ آنا ہے تو آ، ورنہ ایسا کر کے تو گھر چلا جا، وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بولا تھا۔ اور ہمارا گھر کہاں ہے؟ جہاں ہم جا سکتے ہیں۔ اپنے باپ کی دولت پر تو لات مار کے آیا ہے، اگر تجھے یاد ہو تو۔ وہ اسے یاد دلاتے ہوئے بولا تو کائزان کے لبوں پر پرکشش سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میرے ساتھ آنے پر پچھتا رہا ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ساری زندگی تیرے ساتھ رہا ہوں اور آج تک نہیں پچھتایا، اب تو اچھے کام کی طرف جا رہا ہے تو پچھتاؤں گا کیوں؟ لیکن بھوک لگی ہوئی ہے مجھے، اور جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ حل نکالتے ہیں تیری بھوک کا کچھ۔ اس نے پھر سے دروازہ بجایا تو ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا تھا۔ السلام علیکم، ہم وارث کے دوست ہیں، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ اس نے عورت کو دیکھتے ہوئے مصری زبان میں کہا تھا۔
جبکہ وہ سلام کا جواب دیتی دروازہ کھول چکی تھی۔ ہمیں پتہ چلا وارث کے بارے میں۔ کچھ لوگوں نے اسے جان سے مار ڈالا۔ بہت افسوس ہوا جان کر، لیکن اس سے زیادہ افسوس یہ جان کر ہوا کہ آپ پچھلے 1.5 سال سے اپنے بیٹے کو انصاف دلانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن کوئی قانون، کوئی عدالت آپ کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن ہمیں آپ پر یقین ہے۔ آپ کا بیٹا بے گناہ تھا، غلط لوگوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے بیٹے کو انصاف دلاؤں گا۔ بس آپ مجھے ان لوگوں کے نام بتا دیجیے۔ کوئی عام لوگ نہیں ہے وہ بیٹا، بہت خطرناک گینگ ہے۔ لوگوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دینا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میرا بیٹا بے گناہ تھا، لیکن کوئی بھی اس کا کیس لینے کو تیار نہیں تھا۔ میرے بیٹے کو جرنلزم کرتے ہوئے سالوں گزر چکے تھے، کبھی کوئی اس کا دشمن نہیں ہوا، لیکن ان لوگوں نے ایک لمحے میں میرے بیٹے کی زندگی لے لی۔ ان پولیس والوں کے پاس ثبوت بھی تھے، لیکن ان لوگوں نے اس وقت ہر چیز بدل دی۔ کسی نے میری مدد نہیں کی۔ میں چلا چلا کر تھک گئی، لیکن کوئی میرے بیٹے کے لیے آگے نہیں آیا۔ وہ رو رو کر بتانے لگی، میں آؤں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے بیٹے کو انصاف دلاؤں گا۔ اس نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے وعدہ کیا تھا، جبکہ رسل صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ اب اسے سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ صبح سے وارث حبیب نام کے جرنلسٹ کے پیچھے کیوں لگا ہوا تھا۔ ان آنٹی نے انہیں کھانا کھلا کر بھیجا تھا، جبکہ وہ سیدھا رسل کے پرانے گھر میں آیا تھا، جہاں کبھی کسی زمانے میں وہ اپنی ماں، نانی اور بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ گھر کی حالت کافی بوسیدہ تھی، لیکن اب یہیں پر انہوں نے اپنا بسیرا کرنا تھا، تو اسے صاف تو کرنا ہی تھا۔ تمہارے ارادے کیا ہیں قائزان؟ وہ ایک کمرے کو صاف کرنے کے بعد دونوں بیڈ پر بیٹھتے ہوئے تھے جب رسل نے پوچھا، میں تمہیں اپنے ارادے ضرور بتاؤں گا، لیکن صبح اٹھ کر فی الحال آرام کرو، کافی تھک گئے ہو تم بھی۔ وہ اسے سونے کے لیے کہتے ہوئے خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ رات نہ جانے کون سا وقت تھا جب وہ اس کے قریب سے اٹھ کر باہر آیا تھا۔ اس کا ارادہ کہیں جانے کا تھا، لیکن دماغ میں بہت ساری سوچیں چل رہی تھی۔ نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے یہاں جن کے ساتھ اس طرح کی ناانصافی کی گئی ہوگی، اور قائزان نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب کسی مظلوم کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دے گا۔ وہ اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا تھا، کچھ بننا چاہتا تھا، لیکن رسل اور اپنے باپ کی وجہ سے صرف ایک بچہ بنتا جا رہا تھا۔ کل پہلی بار اس لڑکی کی مدد کر کے اسے احساس ہوا تھا کہ اسے صرف اس دنیا میں عیاشیاں کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا کچن میں آیا تھا، جہاں سامنے ہی دیوار پر اسے پرانا سا ٹوکا نظر آیا تھا۔ اس نے اسے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے نیچے اتارا تھا، جب ذہن میں ایک دفعہ پھر سے وارث کی امی کی چیخیں گونجنے لگیں۔ وہ رو رو کر اسے بتا رہی تھی کہ اس کے بیٹے کے ساتھ کتنی زیادتی کی گئی، اور ایسا صرف اور صرف
اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ وہ اپنے کام کے ساتھ مخلص تھا۔ اس نے غلط لوگوں کو جیل کی 4 دیواریوں کے پیچھے پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور اس کوشش میں وہ کامیاب ہو رہا تھا۔ ان ظالموں نے ان کے بیٹے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کی لاش کو اس کی ماں کے دروازے پر چھوڑ گئے تھے۔ وارث ان کا اکلوتا بیٹا تھا جو لمحوں میں اپنی زندگی گنوا بیٹھا تھا۔ وہ اس بڑی ماں کا آخری سہارا تھا۔ اب وہ ماں کبھی ایک در پر سر پٹکتی تھی تو کبھی کسی دوسرے در پر، لیکن انصاف جیسی چیز سے وہ اب تک ناواقف تھے۔ لیکن قائزان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ انصاف دلائے گا، ہر اس انسان کو انصاف دلائے گا جو ان ظلموں کے نیچے دب کر اپنا آپ کھو چکا ہے۔ اسے اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ کہنے کو اس کی ماں بہت خوش رہتی تھی۔ وہ جیل میں ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ 3 سال اس کی ماں کو 3rd ڈگری ٹارچر دیا گیا تھا۔ اس کو الیکٹرک شاک دیے گئے تھے۔ اس کے جسم کے ایک ایک حصے پر کرنٹ لگا کر پوچھا گیا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کس کا کیا دھرا ہے، اور اس کی ماں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ اس کے حساب سے تو اس کا شوہر ایک بہت ہی نیک انسان تھا۔ قائزان کے سامنے اس کی ماں پر کوئی ظلم نہیں ہوا تھا، لیکن 3 سال کی عمر تک وہ عجیب طرح کی چیخیں سنتا رہا۔ جب سمجھنے کے قابل ہوا تو وہاں کی عورتیں اکثر اسے بتاتی کہ اس کی ماں پر کیا کیا ظلم ہوا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی ماں سے دور نہیں ہوتا تھا۔ وہ جب بھی اپنی ماں سے دور ہوتا تھا تو کسی نہ کسی طریقے سے واپس لوٹ آتا تھا، کیونکہ وہ اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ پاتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے جانتا تھا کہ آخر اس کی ماں جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس کی ماں اتنے سال جیل میں کیوں رہی، کیا قصور تھا اس کا، کیوں اس پر اتنے ظلم کیے گئے، لیکن اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا تھا، وہاج بھی نہیں، کیونکہ اس کی نظر میں تو وہاج ایک بہت اچھا انسان تھا۔ اس کی ماں کہتی تھی کہ وہاج اچھا ہے، اس سے کبھی نفرت نہ کرنا۔ ہاں، وہ اپنے باپ سے نفرت نہیں کر سکا تھا۔ وہ کیسے اس انسان سے نفرت کرتا جس کے عشق میں اس کی ماں کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ ہاں، وہ اس شخص سے نفرت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کی ماں نے کہا تھا کہ تمہارا باپ محبت کے قابل ہے۔ اس عورت کی آخری خواہش تھی کہ وہ اپنے باپ سے محبت کرے۔ تو وہ کیسے نفرت کرتا اس شخص سے؟ ہاں، اسے نفرت نہیں تھی، لیکن وہ اسے روک سکتا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ آج اگر اس کی ماں اس کے پاس نہیں تھی تو اس کی وجہ وہاج ہی تھا۔ اس نے اس کی ماں کے سامنے سازش رچی تھی، کہانی بنائی تھی، ساری کہانی اس کے سامنے آ چکی تھی، اور اب وہ مزید اپنے باپ کو ان سب چیزوں میں گھسنے نہیں دے سکتا تھا۔ لیکن وہ اسے رشتوں میں ایموشنل کر کے ان سب چیزوں سے دور نہیں کرے گا، بلکہ وہ اسے اس کام میں نقصان پہنچائے گا۔ وہ اسے اتنا بے بس کر دے گا کہ وہ خود اس کام کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اور یہ کرنے کے لیے قائزان کو اپنی پہچان بنانی تھی۔ وہ دنیا سے ڈرگ مافیا کو جڑ سے ہٹانے کے لیے اسے بہت کچھ کرنا تھا، جس کی شروعات اس نے آج سے ہی کرنی تھی۔
وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹوکے کو دیکھ کر بہت کچھ سوچ چکا تھا، اور پھر آخر وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ پراسرار اندھیرے میں سنسان سڑک پر عجیب سی آواز گونج رہی تھی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ یہ پراسرار آواز دور دور تک لوگوں کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ اسے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ تقریباً رات 2:45 بجے کا وقت تھا جب وہ جنگل کے بیچ بیٹھا ان سب لوگوں کا کام تمام کر چکا تھا۔ یقیناً وارث کو آج انصاف مل جانا تھا۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہی سب کچھ وہ ان سب لوگوں کے ساتھ کر چکا تھا۔ اس کے سامنے 8 لوگوں کے جسم پڑے ہوئے تھے جن کے باڈی پارٹس الگ الگ ہو چکے تھے، اور وہ پتھر کی مدد سے اپنے ٹوکے کو تیز کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ ان 8 میں سے ایک آدمی اب تک زندہ تھا اور وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اپنا ٹوکا تیز کرتے ہوئے وہ ذرا سا مسکرایا تو اس کے منہ پر خون کی بوندوں نے ذرا سی حرکت کی تھی۔ وہ اریٹیٹ ہو کر اپنا چہرہ صاف کرتا اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس آدمی کی طرف بڑھا تھا جس کے دونوں بازو وہ کاٹ چکا تھا اور وہ بہت برے طریقے سے رو رہا تھا، اور اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر وہ ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ اس کے قدموں میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ وہ اپنے دل و دماغ کو اس چیز کے لیے تیار کر چکا تھا۔ اس نے اسی چیز کو اپنی منزل بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی ماں کی طرح جتنے بے قصور لوگوں کو آج کو انصاف نہیں ملا تھا، ان سب کو انصاف دلانے کے لیے قائصان کاظمی نے اپنے قدم آگے بڑھائے تھے۔ اپنے منہ کو دھوتے ہوئے اس نے واپسی کی راہ لی تھی جب اسے جنگل کے بیچوں بیچ کچھ لوگوں کی سرگوشی نما آوازیں سنائی دیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ایک بڑے سے درخت کے پیچھے چھپ کر ان لوگوں کو دیکھنے لگا۔ وہاں پر تقریباً 8 سے 9 لوگ تھے اور سب کے ہاتھوں میں بڑا سا جالا تھا جس میں انہوں نے ایک سفید رنگ کے بڑے سے چیتے کو قید کر رکھا تھا، اور وہ اپنا آپ چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ تقریباً اسے 5 سے 6 گولیاں ماری گئی تھی۔ اس کا بچنا اب ممکن نہیں تھا کیونکہ اس کی ساری ہی گولیاں اس کی گردن کے اندر جا چکی تھی۔ سڑک کی طرف سے جانے والی پولیس کی گاڑی نے ان سب کو الرٹ کیا تھا، جبکہ وہ اگلے ہی لمحے اس چیتے کو بے قابو ہوتے دیکھ کر اپنی جان بچانے کی خاطر وہ جالا چھوڑ کر بھاگے تھے۔ لیکن شاید وہ جانتے نہیں تھے کہ وہ چیتا حملہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ 2-3 دفعہ گھرا کر اس نے وہیں پر ہمت ہار کر اپنا آپ زمین پر گرا دیا تھا۔ وہ درد سے بے حال تھا نہیں بلکہ تھی۔ وہ ایک مادہ چیتا تھی جس کی حالت ضرورت سے زیادہ خراب تھی۔ قائصان کو اس پر ترس آیا۔ انسان تو انسان، یہاں لوگ جانوروں کے ساتھ بھی جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے۔ وہ اتنی بڑی مادہ چیتا کو اپنے ساتھ لے کر
ہرگز نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی وہ اس کی جان بچا سکتا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ وہ اب بچ نہیں سکتی، کیونکہ اس کے گلے کو بے دردی سے کاٹا گیا تھا۔ یقیناً اس کے بس کچھ سانسیں ہی باقی تھی جب کائسان کو محسوس ہوا کہ وہ مادہ چیتا ماں بننے والی ہے۔ شاید اسی لیے وہ درد سے قہرا رہی تھی۔ اس کی تکلیف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بھی پانی آ گیا تھا۔ کتنی ظالم تھی یہ دنیا! انسان تو پھر انسان تھا، اپنے درد کی فریاد کر سکتا تھا، رو سکتا تھا، خود کے ساتھ ہوئی زیادتی کے خلاف آواز اٹھا سکتا تھا، لیکن یہ معصوم جانور تو شاید ان سب چیزوں سے بے خبر تھے۔ اللہ میری مدد فرما، میں تیری اس مخلوق کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اگر اس بچے کی سانسیں لکھی ہیں تو اسے اس دنیا میں لے آ، میں اس کا سہارا بن کر اسے پال لوں گا۔ وہ خدا سے وعدہ کرتا اس کے جسم کو سہلا رہا تھا، وہ گردن سے اس کے خون کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر شاید قدرت نے رحم کر دیا تھا۔ وہ اپنی ٹوٹی ہوئی سانسوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا سفید رنگ کا چیتا اسے دے گئی تھی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں اسے پال لوں گا، میں جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ تمہاری وہ امانت ہے جسے قیامت کے دن میں تمہیں بحفاظت واپس لوٹاؤں گا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں اشرف المخلوقات ہو کر بھی تمہیں بچا نہیں سکا۔ اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹکراتے ہوئے وہ اسے الوداع کہہ چکا تھا، اور پھر اٹھ کر اس نے اپنا جیکٹ اتارتے ہوئے اس چیتے کے اوپر ڈالا تھا، اور اس ننھے سے وجود کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے وہ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اب اس معصوم کا سہارا وہ تھا، وہ ساری زندگی اس کا خیال رکھنے والا تھا۔ وہ جب تک سانس لے رہا تھا وہ اس کی حفاظت کا ذمہ لے چکا تھا۔ وہ اس کا نام ڈبلیو رکھنے والا تھا۔ ہاں، تھوڑا الگ تھا، لیکن اسے پسند تھا۔ اس کی فیملی میں اب 2 سے 3 لوگ ہو چکے تھے۔ ہاں، وہ اس کی فیملی کا حصہ تھا۔ رسل، کائسان اور ڈبلیو۔ اب وہ اپنی اس فیملی کے ساتھ اپنی آنے والی زندگی کو خوشحال بنانے والا تھا۔ وہ دنیا کے سامنے ایک عام زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن وہ خاص تھا۔ اسے خدا نے خاص بنایا تھا، یہ اس کا یقین تھا، اور اسی یقین کے ساتھ اس نے اپنی آنے والی زندگی کا سفر شروع کر دیا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تو ڈبلیو تو مل گیا کائسان سے، تو اب مرم ملے گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ویسے میں نے سوچا تھا کہ یہ ڈبلیو والا سین ہم آگے کر لیتے، لیکن پھر میں نے سوچا نہیں جی، ڈبلیو کا سین جہاں پہ میں نے پہلے سوچا ہے وہیں کروں گی، کہ مرم کو آگے کر دوں گی جہاں پہ اس کو رکھا ہے۔ تو میں نے سوچا تھا میں جلدی جلدی کر دوں، لیکن پھر یار آپ کو میرے جس طریقے سے میں لکھوں اس طریقے سے سمجھ نہ آئے تو پھر فائدہ کوئی نہیں۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ کوئی گل نہیں، میں ویسے بھی 2 ایپیسوڈ دے رہی ہوں تو میرے ریڈرز تھوڑا سا ویٹ کر ہی لیں گے، تو آپ لوگ تھوڑا سا ویٹ کر ہی لو کل تک، کیونکہ کل تک مرم اور کائسان نے مل ہی جانا ہے انشاءاللہ۔ ویسے کل صبح ایپیسوڈ نہیں آئے گی، لیٹ آئے گی، کیونکہ آج آسٹریلیا اور پاکستان کے میچ کے چکر میں نے کچھ نہیں لکھا، تو اب میں سونے والی ہوں، کیونکہ میں دن میں سوئی بھی نہیں ہوں۔ تو یہ تھی ویسے آپ لوگوں کی ایپیسوڈ، اور دوسری ساتھ میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرا واٹس ایپ کا چینل جہاں پہ آپ کو میں ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ کرتی رہوں گی ایپیسوڈ کے لیے، اور دوسری بات وہاں کسی کا بھی نمبر لیک ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، ایون مجھے بھی آپ لوگوں کا نمبر شو نہیں ہوگا، تو بالکل بے فکر ہو کر آپ لوگ وہ گروپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کا لنک اسی ایپیسوڈ کے اباؤٹ میں ڈال دوں گی، جہاں سے آپ اس کو آسانی سے جوائن کر لو گے۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دے اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔